آپ نے 11 شعبان 433 ہجری میں اپنے مرشد کے حکم سے ہجرت کی اور اس دوران آپ 34 ملکوں میں تشریف لے کے گئے۔ حجاز مقدس، ایران، افغانستان، ہندوستان، عربستان، ماورا نہر، یہ پرانے علاقے ہیں جو ملک بن چکے ہوئے ہیں۔ یہ روس تک کے علاقے میں آپ گئے اور آپ نے ایک جگہ سے 300 لوگوں سے فیض حاصل کیا۔ آپ کے بڑے استادوں میں علامہ قشیری رحمۃ اللہ علیہ، قشیری بن حوازن، اور آپ نے بیعت کی جبکہ 1000 سال پہلے بیعت کا سلسلہ تھا، شیخ کی ضرورت تھی۔ آج اگر کوئی کہے کہ یہ کوئی نیا نکل آیا پیری مریدی تو وہ جھوٹا ہے۔ وہ 1000 سال پہلے بھی یہ سلسلہ تھا، مزارات پہ جایا جاتا تھا، اللہ کے ولی کے تصدق سے دعا مانگی جاتی تھی۔ 1000 سال پہلے بھی داتا صاحب اپنی کتاب میں لکھتے ہیں، میں اکثر باجد بستامی کے مزار پہ جایا کرتا تھا اور وہاں جا کے دعا کرتا تو اللہ میری دعا قبول فرما لیتا۔ اس لیے ہم ان کی سنت ادا کرتے ہوئے ان کے مزار پہ آتے ہیں اور اللہ سے دعا کرتے ہیں، اللہ ہماری دعا قبول فرما لیتا ہے۔ اور داتا صاحب جب یہاں تشریف لے کے آئے تو آگے وہ شیر والا واقعہ بھی ہو گیا، وہ سارا۔ اب داتا صاحب کے مرشد ابو الفضل محمد بن حسن ختلی رحمۃ اللہ علیہ، جن سے آپ بیعت ہوئے، داتا صاحب فرماتے ہیں ایک دن میں اور میرے کچھ سنگی اور ہمارے مرشد، یہ بات بڑی کمال بتانے لگا ہوں، کرامت ہے آپ کے مرشد کی، ایک بازار سے بانیار سے گزر رہے تھے، بارش بڑی تیز ہو رہی اور کیچڑ اتنا تھا کہ ہمارے کپڑے کیچڑ سے لت پت تھے۔ داتا صاحب فرماتے ہیں سید اجبیر میری نظر مرشد پہ پڑی، ان کے کپڑے بھی سوکھے، جوتے بھی سوکھے، اتنے چیکڑ اور بارش میں میں ہولا ہولا قریب ہوا، ابھی قریب تھا کہ میں بات کرتا، میرے مرشد نے کہا علی تیرے دل میں جو بات چل رہی ہے نا مجھے اس کا پتہ لگ گیا۔ علی یاد رکھ، جب سے میں نے اللہ کے ساتھ اپنے سارے معاملے صاف کر دیے ہیں، اللہ نے مجھے ہر غلاظت سے پاک صاف کر دیا۔ اللہ کے ساتھ اپنے سارے معاملے پاک صاف کر لو، نماز کے پابند ہو جو، سچ بولو، لقمہ حلال کماؤ، تو اللہ کی قسم ساری کائنات کی غلاظت اللہ آپ سے ہٹا دے گا۔ اور اس کے بعد پھر سید حجویر دنیا سے کیسے تشریف لے کے گئے۔ آج آزادی پاکستان بھی ہے، تھوڑا سا واقعہ میں آپ کو قائد اعظم کا بھی سناتا ہوں، اس کو مکمل کر لیں۔ 465 ہجری عبد الرحمن جامی فرماتے ہیں ظہر کے وقت 65 سال کی عمر پا کے آپ اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔ ظہر کے وقت آپ کی طبیعت کچھ ناساز ہوئی تو شیخ ہندی بھی پاس ہی تھے، اس قدر محبت سے اللہ کی راہ میں جان دی جس کی حد کوئی نہیں۔ 465 ہجری اور 9 محرم الحرام، یہ عرس جو آپ کا نا 40 دن بعد ہوتا ہے، جس دن غسل ہوتا ہے وہ آپ کے وصال کا دن ہے۔ اور 9 محرم 465 ہجری زور کے وقت آپ کی روح قصف انصری سے نکل گئی اور حضرت شیخ ہندی نے آپ کو غسل دیا اور کفن پہنایا۔ عصر تک یہ تیاری ہوئی، مغرب کے بعد آپ کا جنازہ ہوا اور ایک شاہکار بچھڑے کچھ اس انداز سے کہ رت ہی بدل گئی، ایک شخص سارے شہر کو ویران کر گیا۔ جب آپ دنیا سے تشریف لے کے گئے تو آپ کے مریدین کی حالت ہی بڑی بگڑی ہوئی۔ اور داتا صاحب فرماتے ہیں جب میرے مرشد دنیا سے تشریف لے کے گئے تو میرے مرشد کا جو سر انور تھا میری گود میں تھا۔ آپ فرماتے ہیں کہ انسانی فطرت کے مطابق میں بڑا غمگین تھا، تو میرے مرشد کے آخری الفاظ یہ تھے علی میں تمہیں اعتقاد کا ایک مسئلہ سمجھاتا ہوں، ہم سب کے لیے یہ مسئلہ ہے، اگر تم نے اس مسئلے کے مطابق اپنے آپ کو ڈھال لیا تو ہر طرح کے رنج و غم سے چھوٹ جاؤ گے۔ فرمایا بیٹے ہر واقعہ اللہ نے پیدا کیا، حق تعالیٰ نے، اس لیے نہ تو تمہیں اللہ سے جھگڑا کرنا چاہیے، میں جا رہا ہوں نا جانے دے، بیٹا جا رہا ہے نا جانے دے، کاروبار میں کوئی گھاٹا پڑ گیا نا پڑھنے دے، آج کسی نے ذلیل کیا ہے نا تو کرنے دے، اور اگر کوئی اچھا واقعہ تو وہ بھی اللہ کی طرف سے ہے اور برا واقعہ بھی کس کی طرف سے ہے، تقدیر بولتے ہیں اس کو، ہاں گناہ اللہ کی طرف سے نہیں ہے۔ داتا صاحب فرماتے ہیں امام حسن کا قول جو اپنے گناہ اللہ کے ساتھ منسوب کرے اس کا ایمان ہی نہیں ہے کہ پائی لحاظ سے میں شراب پینی ہے، میں چوری کرنی ہے، یہ کوئی لکھا لکھا نہیں ہوا۔ آدھا اللہ نے انسان کو مختار پیدا کیا، آدھا مجبور کیا، آدھے کا حساب ہے۔ آدم علیہ السلام وہ جنت میں دانا نہ کھاتے تو دنیا میں آنے کے اور بھی بڑے طریقے تھے، وہ آدھا حق کا آپ نے استعمال کر دیا جو اللہ نے اختیار کیا ہوا۔
ورنہ لوگ کہتے ہیں دنیا میں پھر کیسے آتے ہیں. بھائی اللہ کو طریقہ ہی موقع نے دنیا جان دے. گندم کے دانے کے بغیر بھی دنیا آباد ہو سکتی ہے. کبھی نہ اللہ پہ الزام لگایا کرو نہ کبھی نبیوں پر. نبی معصوم ہے اور ولی محفوظ ہے, اللہ ان کو محفوظ رکھتا ہے. اگر داتا صاحب فرماتے ہیں کسی ولی کامل سے گناہ کبیرہ بھی ہو جائے تو اللہ اس کی نیکیوں کے صدقے اس کے گناہ مٹا دیتا ہے, وہ ولی رہتا ہے. داتا صاحب فرماتے ہیں ولی گناہ کبیرہ کے بعد ولایت اس کی ختم نہیں ہوتی. داتا صاحب فرماتے ہیں ولایت ملتی ہے ایمان پہ, اور ایمان ولایت سے بڑا درجہ ہے. جب گناہ کبیرہ سے ایمان ختم نہیں ہوتا تو ولایت کیسے ختم ہوگا؟ آپ اپنے بابے کو کوئی ایسا کام کرتا دیکھیں جو گناہ ہو تو بابا نہ چھوڑ دیں, بابے کے لیے دعا کریں کہ یا اللہ. وہ داتا صاحب ایک واقعہ لکھتے ہیں نا, ایک بندہ کسی کافر عورت پہ عاشق ہو گیا تو اس نے اپنے مریدوں سے کہا کہ جاؤ جاؤ یار, ہندنی تھی وہ, اس نے کہا کہ آپ لوگ جاؤ میں بس نہ ایز نال بیاہ کرنا. وہ ایسا اس کے ساتھ انوالو ہوا کہ وہ اس کے ساتھ رہنے لگ گیا. اس کے باپ نے کہا کہ ہمارا سوروں کا ریوڑ ہے, یہ چرایا کر. یہ غوث پاک کی سوانے یاد میں واقعہ آتا ہے. جب غوث پاک نے کہا نا کہ ہر ولی کی گردن پہ میرا قدم ہے, تو شیخ سنان تھا اس کا نام, انہوں نے کہا میری گردن پہ نہیں ہے. تو غوث پاک جلال میں آگے فرمایا جا پھر تیری گردن پہ سور کا قدم ہوگا. اپنے مرشد کے آگے نا کبھی بولا کرو, دل زبان بند رکھا کرو. اچھا ایسی حالت بدلی, سوروں کا ریوڑ تھا وہ چرانے لگ گیا. تو ایک مرید بڑا پکا تھا, وہ ساتھ ساتھ ہی ہے اس حالت میں بھی, باقی سب مرید بھاگ بھوگ گئے. اور ایک دن نا وہاں ایک سورنی نے بچہ لے لیا. اب بچہ چھوٹا ہوتا تو گرتا ہے بار بار. اب شیخ سنان نے بچہ اٹھایا اور موڈے پہ رکھ لیا. مرید کی چیخ نکل گئی کہ میرے بابے کی بات پوری ہو. غوث پاک نے کہا تھا اگر میرا قدم نہیں ہے تو جا تیرے کندھے پر سور کا قدم ہے. وہ گھر لے کے آیا. آج سور کے کباب بنے اور ان کا نکاح تھا اس ہندنی کے ساتھ شیخ سنان کا. جب نکاح کی تقریب ہونے لگی تو مرید چیخیں مار کے رویا, بغداد کی طرف منہ کر کے. کہا بابا جی میرے مرشد کو بچا لو. اکثر مریدوں کی وجہ سے پیر جنت میں جائیں گے, میں کہتا ہی یہی ہوں, مرید ہی بخشوائیں گے. لیکن مرید بیچارے کہتے ہیں کہ صحیح ہو رہے بخشے جانا ہے, مرید بخشوائیں گے. بغداد کی طرف منہ کر کے انہوں نے بڑی دعا کی کہ سید عبد القادر جیلانی شیخ سنان کو میرے مرشد کو بتا لیں. آپ اس وقت کہتے ہیں وضو کر رہے تھے, آپ کو رحم آ گیا, آپ نے چلو پانی کا بھرا اور ادھر سے بغداد سے شیخ سنان کے چہرے پہ مارا اور کہا شیخ سنان ہوش کر. شیخ سنان بھاگا اور آ کے اس نے بغداد میں سانس لیا اور کہا مرشد اوروں کے کندھوں پہ آپ کا قدم, میرے سر پہ بھی اور میری پلکوں پہ بھی آپ کا. اگر آپ آج نہ بچاتے تو میرا ایمان برباد ہو جاتا. مرشد اس طرح رکھوالی کرتا ہے, جب آپ پیر مان لو گے کوئی مشکل آئے تو کہہ دیا کرو گنج بخش فیض عالم, بابا جی کرم کرو, آتا بھی ہوں حاضری بھی دیتا ہوں, یہ بندہ میرے گل لگ گیا چھڑاؤ, بیوی بات نہیں سنتی صلح کرا دو, بچے نافرمان ہو گئے ہیں کرم کر دو. ساری بات کیا کرو مرشد سے. مرشد زندہ ہوتا ہے, مرشد ہی مر گیا تو باقی کی رہ گیا. اور مرشد اللہ کی سماعت سے سنتا ہے. آپ لاکھ میل سے بھی آپ نے داتا صاحب اپنے علی جوہری کو آواز دیں گے, وہ آپ کی بات سنیں گے. اور اگر پیر کامل ہو جائے تو جواب بھی آتا ہے کہ تیرا کام ہو گیا. یہ پیر میں ہی مرید میں ہی کوئی کمی ہوتی ہے تو اس کو کچھ کمی رہ جاتی ہے, ان میں کوئی کمی نہیں ہے. پانڈا جتنا صاف کرتے جاؤ گے داتا صاحب اتنا پڑھتے جائیں گے. پانڈا صاف ہوتا ہے درود پڑھنے سے, پانڈا صاف ہوتا ہے سچ بولنے سے, پانڈا صاف ہوتا ہے سخاوت کرنے سے, پانڈا صاف ہوتا ہے نگاہ نیچے رکھنے سے, پانڈا صاف ہوتا ہے نیک ہونے سے. پانڈا صاف ہو جائے تو اللہ کا ولی پانڈے میں آ ہی جاتا ہے. برتن دل کے برتن میں اللہ آ جائے, اللہ کا ولی آ جائے, ایک ہی بات ہے. اللہ فرماتا ہے جس نے میرے ولی کا ذکر کیا میرا ذکر ہو گیا. حدیث پاک ہے, حدیث قدسی ہے.